الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے دین اسلام اور بنیادی مسائل کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے غسل کے بارے میں، کہ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور کتنی چیزیں غسل میں سنت ہیں۔ غسل جو ہے کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو جائے یعنی ناپاک ہو جائے تو اس کو طہارت حاصل کرنی چاہیے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ تو غسل کے اندر 3 فرض ہیں، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، 3 دفعہ کلی کرنا، اچھی طرح کلی کرنا، یہاں تک کہ پانی کو حلق تک لے کے جانا، یہ فرض ہے۔ اور اگر روزہ دار ہو، روزے کی حالت میں ہو تو حلق تک پانی نہ لے جائے۔ نمبر 2 جو ہے وہ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا اور پانی کو اس نرم ہڈی تک چڑھانا، یہ جو ہے یہ فرض ہے۔ نمبر 3، پورے جسم کے اوپر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو جسم بھی پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ اگر جسم پہ کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جسم کی جو ہماری کھال ہے، جلد ہے، اس پہ پانی نہ پہنچ رہا ہو تو اس چیز کا وہ کھیڑنا، اس کو کھرچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ جو ہے جسم کے کسی حصے پہ کوئی پینٹ وغیرہ لگا ہو تو اس کا اتار لینا ضروری ہے۔ ایسے ہی نیل پالش ہے یا لپسٹک ہے تو ان چیزوں کا اتار لینا ضروری ہے غسل سے پہلے، کیونکہ ان کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ جسم کی کھال تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے غسل صحیح نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو پہلے کھرچ لینا چاہیے، اس کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی ایسی حالت میں غسل کرتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز اس کے جسم پہ ہے کہ جو پانی جو ہے نہیں پہنچ سکتا، کھال تک پانی نہیں پہنچ سکتا، تو ایسی صورت میں غسل صحیح نہیں ہوگا۔ جہاں تک بات ہے عورت کے بالوں کی، تو سر کے سارے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، صرف بال کی جو کھال ہے، سر کی جو کھال ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بال اتنے مضبوط باندھے ہوں، اتنے ٹائٹ ہوں کہ پانی جو ہے بالوں کی جڑوں تک نہ جاتا ہو یا نہ پہنچ سکتا ہو تو پھر کھول لینا ضروری ہے۔ ادروائز اگر جو ہے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ سکتا ہو تو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تھا غسل کے فرض کے بارے میں۔ جہاں تک غسل کے سنت کا تعلق ہے کہ غسل میں کتنی سنتیں ہیں، تو غسل کا سنت طریقہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے وہ استنجا کیا کرتے تھے۔ تو غسل میں بھی یہ سنت ہے کہ پہلے استنجا کرنا چاہیے، اس کے بعد جسم کے کسی حصے میں اگر نجاست لگی ہو تو اس کو دھونا چاہیے۔ اس کو دھونے کے بعد
پھر جو ہے سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے. جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ایسے وضو کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر جو ہے پہلے جو ہے دائیں طرف 3 دفعہ پانی بہانا، پھر 3 دفعہ جو ہے وہ بائیں کندھے پہ پانی، پھر پورے سر پہ پانی بہا کر جو ہے پورے جسم کو تر کرنا چاہیے. یہ جسم تاکہ سارا کا سارا تر ہو جائے. تو یہ وضو کی سنت ہے، وضو کا سنت طریقہ ہے. اس کے بعد پاؤں کا دھونا جو ہے، اگر ہم ایسی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں جیسے نیچے پانی کھڑا ہو تو پھر پاؤں کو بعد میں دھونا چاہیے. لیکن اگر وہاں سے پانی رکتا نہیں ہے، نیچے پانی کھڑا نہیں رہتا، پانی گزر جاتا ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ پاؤں کا دھو لینا چاہیے. تو یہ غسل کا سنت طریقہ ہے. جہاں تک بات ہے کہ آیا اگر کوئی صرف غسل کے فرائض پورے کرتا ہے، غسل کے فرائض پورا کرنے کے بعد آیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو اگر کسی نے صرف غسل کے فرائض پورے کیے، سنت کے مطابق پہلے وضو وغیرہ نہیں کیا، تو پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا. کیوں کہ جب اس نے غسل کر لیا تو غسل سے جب وہ حدث اکبر، غسل کی حاجت ہو تو اس کو شریعت میں حدث اکبر کہتے ہیں. جب اس نے حدث اکبر سے جو ہے وہ طہارت حاصل کر لی تو حدث اصغر جس کو وضو کہتے ہیں، وضو نہ ہونے کی صورت میں شریعت میں اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب اس نے حدث اکبر سے طہارت حاصل کر لی تو حدث اصغر سے بھی اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی، یعنی اس کا وضو ہو جائے گا. یہ تھا وضو کے فرائض کے بارے میں اور وضو کے سنت طریقے کے بارے میں. تو یہ جو ہے ہمارا اسلامک چینل، اس کو آپ سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے لوگوں تک ان کی جو ہے اسلامک انفارمیشن پہنچے گی، اور ان چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری بھی ہے. جہاں تک غسل کے بارے میں کچھ مزید مسائل بھی ہیں، مزید باتیں بھی ہیں کہ بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں غسل کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بیان کیے جائیں گے، نیکسٹ ٹاپک.